بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین۔ تبلیغی جماعت والے اپنے بیان کے آغاز میں کہتے ہیں کلمے کے دو حصے ہیں۔ پہلے کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہو سکنے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہو سکنے کا یقین۔ اگر میں آپ کو فضائل الاعمال میں سے چند حکایت بیان کرتا ہوں تو سنیں اور آپ خود اس کو دیانتداری سے بتائیں کہ کیا ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھا گیا یا نہیں، ان کو حاجات میں پکارا گیا یا نہیں، انہیں نفع و ضرر پہنچانے والا بنایا گیا یا نہیں۔ اتنا ہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو روٹی دیتے ہیں وہ خواب کی حالت سے بیدار ہونے کے بعد بھی وہ روٹی ہاتھ میں رہتی ہے، ماشاءاللہ۔ مولانا زکریا کاندھلوی فضائل الحج کے پیج نمبر 148 پر حکایت نمبر 8 فرماتے ہیں، شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں میں ایک دفعہ مدینہ طیبہ حاضر ہوا اور 5 دن ایسے گزر گئے کہ کھانے کو کچھ نہ ملا، کوئی چیز چکھنے کی بھی نوبت نہ آئی۔ میں خبر اطہر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر حاضر ہوا اور حضور اقدس پر سلام عرض کر کے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آج رات کو حضور کا مہمان بنوں گا۔ یہ عرض کر کے وہاں سے ہٹ کر ممبر شریف کے پیچھے جا کر سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، دائیں جانب حضرت ابو بکر اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق ہیں اور حضرت علی سامنے ہیں۔ حضرت علی نے مجھ کو بلایا اور فرمایا، دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں اٹھا تو آپ نے مجھے ایک روٹی مرحمت فرمائی، میں نے آدھی کھائی اور جب میری آنکھ کھلی تو آدھی میرے ہاتھ میں بھی تھی، یعنی خواب میں جو روٹی ملی اس کا آدھا حصہ بیدار ہونے کے بعد بھی تھی۔ نمبر 22 اور 23 میں تقریباً یہی چیز بیان ہوئی ہے۔ مثلا ایک صاحب نے بھوک سے تنگ آ کر عشاء کے وقت خبر اطہر پر حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، بھوک۔ چنانچہ آگے ان کے کھانے کا انتظام ہونے کا ذکر لکھا ہے۔ حکایت 24 جو صفحے 133 پر ہے، ایک بھوک کے ستائے ہوئے شخص کی درخواست پر رسول اکرم نے ان کے ہاتھ میں چند درہم رکھ دیے۔ ہاتھ کھولا تو اس میں درہم رکھے ہوئے تھے۔ تبصرہ: ظاہر ہے یہ حضرات جنہوں نے 5 یا 6 دن کھانا نہیں کھایا یا اس سے بھی زیادہ کئی دن بھوک کی سختی اٹھائی، اللہ تعالیٰ سے تو مانگتے ہی رہے ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ سے کچھ کام نہیں بنا۔ مگر مشکل تبھی حل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے کے باوجود ہزاروں من مٹی اور کئی دیواروں کے پیچھے سے فریاد سن کر ان کی بھوک دور کرنے کا انتظام فرمایا۔ حتیٰ کہ حضرت علی جو کوفے میں مدفون ہیں ان کو بھی اطلاع ہو گئی اور وہ بھی جو ہے انتخاب میں آ گئے۔ اب کون تبلیغی ہے جو حضرت شیخ الحدیث کی تحریر پڑھے اور پھر مدینے میں اس کو بھوکا ہونے کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد نہ کرے؟ ان کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے 5 روز بھی آپ دعا کرے تو آپ کو جو نا کھانا نہیں ملا، جبکہ رسول اکرم سے بات یعنی دعا کرتے کے ساتھ ہی مانگتے کے ساتھ ہی آپ کا انتظام بھی ہو گیا، پیسے بھی مل گئے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے قصے کہانیاں لکھنے والے صوفیوں سے ہم لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔